اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آج میں آپ کی خدمت میں خاک شفا یا خاک کربلا، بہت سے لوگ خاک کربلا بھی کہتے ہیں، خاک شفا بھی کہتے ہیں، اس کی برکات، اس کے اثرات اور اس کی کرامات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کروڑوں روپے دے کے بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ آپ دوائیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہارٹ کی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہو، کسی چیز کی بیماری ہو، ڈاکٹروں پہ سالہ سال جا کر ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی کرامات سے ہر بیماری آپ کی دور ہو سکتی ہے۔ شہادت امام حسین کے بعد جب آپ کا خون آپ کو شہید کر دیا گیا تھا اور کچھ فرشتے زمین پر اترے تھے، اور وہ جو زمین پر اترے تھے جب وہ واپس جانے لگ گئے تو انہوں نے اس خاک کو اپنے پروں میں اس کو لے کر وہ یہ تربت امام حسین کی اپنے پروں میں لے کر اوپر چلے گئے، آسمانوں پہ چلے گئے۔ لازمی بات ہے کہ جب فرشتے اوپر سے نیچے آئیں گے تو اللہ کی مرضی سے آئیں گے۔ ہم اللہ کی مرضی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن فرشتے ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور اللہ کی مرضی سے انہوں نے یہ خاک وغیرہ لی ہوگی اور یہ اوپر گئے ہیں، اور اس آسمان پر کوئی ایسا فرشتہ نہیں جس نے ان کی اس خاک کی خوشبو کو خاک کی خوشبو کو نہ سونگھا ہو، اور سب نے فرشتوں نے اس خاک شفا جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ اور جہاں قبر امام حسین تھے اس کا اصل میں یہ کربلا، یہ خاک شفا جو معصومین سے پوچھا گیا، بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ یہ خاک شفا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آلہ، جہاں پر ان کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، انہیں ناحق شہید کیا گیا، بھوکا پیاسا شہید کیا، اس کے 4 کلو کے حصے میں جو بھی زمین ہے وہ خاک شفا کہلاتی ہے۔ اب یہ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اس کی فضیلت اضافہ ہوتی ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ایمن کے جو امام حسین کے روضے کی خاک ہے، کونوں کی مٹی خطرت، وہ اس کی اور تاثیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو بھی کوئی مطلب ہے نا، یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ کوئی آدمی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، کینسر میں مبتلا ہو، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، اور وہ بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج ممکن نہیں، اللہ میں نے تو کوئی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج ناممکن ہو، تو اس کے لیے خاک شفا لے لیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں خاک شفا لے کے آتے ہیں، میرے پاس بھی تھی، میں نے بھی لوگوں کو کافی شفا دی ہے۔ یہ خاک شفا کی آپ چھوٹی چھوٹی گولی بنا لیں، گولی بنا کے آپ ایک گولی ان کو جو مریض ہے نا اس کو آپ دیں، اور پھر دیکھیں اس کی بیماری کیسی نہیں کم ہوتی۔ چنے کے برابر آپ گولی بنا لیں خاک شفا کی، اور اس کو آپ بنا لیں، اور پھر دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ خاک شفا یہ وہ ہے، اگر اس کی تصویر تو عام ملتی ہیں، کربلا میں ملتی ہیں، بہت دفعہ میں نے منگوائی ہیں، لوگوں کو دی ہیں، اس کی تصویر ملتی ہیں۔ جو شخص اس کی تصویر، خاک شفا کی تصویر کو ہاتھ میں رکھے گا، آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، تصویر خود بخود پڑھتی رہے گی۔ اس کے پڑھنے سے جو میں نے عام تصویر اللہ اکبر کہا، جب میں خاک شفا کی تکتیب اللہ اکبر کہوں گا تو اس کے 10 گنا زیادہ مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی خاک شفا کی تصویر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، جو اس خاک کی تصویر پہ تصویر پڑھے گا اس کے درجات میں زیادہ فضیلت ہوگی، اس کو درجات اللہ میں زیادہ دے گا، اس کی زیادہ فضیلت ہوگی، اس کا زیادہ ثواب ہوگا عام تصویر کی نسبت سے۔ اور یہ تصویر اگر آپ سفر میں اپنے ساتھ رکھیں خاک شفا کو، آپ کی سفر کی تکلیف کو دور فرماتا ہے، آپ کی سفر کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، آپ کی ہر مشکلوں کو سفر کی دور فرماتا ہے۔ اور جو کوئی کسی مصیبت میں ہو، پریشان ہو، وہ دشمن حسین پر لعنت کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کوئی آپ کی پریشانی ہے، آپ ٹینشن دور ہی نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آپ ایک تصویر لے لیں، ایک تصویر آپ نے دشمنان اہل بیت پہ لعنت،
دشمن اہل بیت پہ لعنت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، دشمن اہل بیت پہ لعنت، جس نے امام کو شہید کیا اس پہ لعنت، جس نے امام کے بچوں کو شہید کیا اس پہ لعنت۔ آپ اگر لعنت بھیجیں گے، اور لعنت تو قرآن میں بھی ہے، مختلف لوگوں کے اوپر اللہ میں نے لعنت بھیجی ہے، اور رسول اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بیٹے کے قاتلوں پہ اگر آپ لعنت بھیجیں گے تو میں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائے گی، آپ کو فتح نصرت ملے گی۔ اور یہ لعنت جو سی ہے نا، یہ امام حسین کا ذکر تو یہ ہے کہ جب جبرائیل امین نے حضرت آدم کو یہ ذکر بتایا، ان کی طفیل آپ اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب ان کو یہ امام حسین کے شہید ہونے کا ذکر بتایا تو بابا آدم رونے لگ گئے، ان کے آنسو نکل آئے کہ اس بے دردی سے امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اس طرح بھوکے پیاسے کو امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور انہوں نے، اور اسی طرح اماں حوا کا فراق اسی لعنت کی تصویر پر ختم ہوا کہ انہوں نے، حضرت آدم نے بھی ان پہ لعنت بھیجی، دشمن اہل بیت پہ، دشمن امام حسین پہ لعنت بھیجی، تو ان کی معافی کو قبول کیا گیا۔ تو یہ حضرت نوح کی جب کشتی کنارے نہیں لگ رہی تھی اور جبرائیل امین نے ان کو آگے بتایا اور ان کو بتایا کہ آپ لعنت بھیجیں امام حسین کے قاتلوں پہ، آپ کی کشتی کنارے پہ لگ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ امام حسین کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے سے ان کی کشتی کنارے پہ لگ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ رسول کا فرزند انتقال کر جائے، رسول کا فرزند شہید ہو جائے، رسول کے فرزند کو ذبح کر دیا جائے، ان کے بچوں کو پیاسا رکھا جائے، کون سا ایسا نبی ہوگا جو رسول کے بیٹے کا قصہ سن کر اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے؟ یہاں تو ساتھ والے ہمسائے کا کوئی مارا جاتا ہے تو اس پہ آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تو رسول کے پاک اولاد ہے، یہ تو رسول کی وہ اولاد ہے جس کے اندر 6 ماہ کا بچہ ہے، جن کو پیاسا رکھا گیا ہے، پیاسا شہید کیا گیا، عورتوں کو اسیر کیا گیا، جوانوں کو مارا گیا، حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ یہ وہ واقعہ ہے، اس پہ کوئی نبی کیوں نہ روئے؟ صرف آپ کے لیے بتایا جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ درجات کو بلند اپنا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو میں نے آپ سے بتایا یہ آپ چھوٹا سا عمل کر لیں، اللہ میں اس کے عمل کرنے کے صدقے میں آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا، آپ کے والدین کو بخشے گا، آپ کے گھر میں برکت نازل کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔